حضور شیر بے شے اہل سنت مظہر اعلی حضرت ابو الفتح عبید الرضا مناظر اعظم امام المناظرین غیظ المنافقین حضرت علامہ مولانا الحاج شاہ مفتی حافظ و قاری محمد حشمت علی خان علیہ الرحمت والرضوان جو پیلی بھیت شریف اور اس سے قبل لکھنؤ کے رہنے والے تھے۔ آپ کی یوں تو بہت ساری خوبیوں کی وجہ سے شہرت ہے، لیکن جو سب سے زیادہ جس چیز نے مشہور آپ کو کیا وہ محبت خدا و رسول اور دشمنان خدا و رسول سے عداوت و دشمنی کی بنیاد پہ گستاخان خدا و رسول سے نفرت کا یہ عالم تھا کہ آپ سے کوئی آپ کا مشغلہ پوچھتا تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ رد وہابیہ میرا مشغلہ ہے۔ محبت رسول کا یہ عالم کہ رسول پاک سے محبت تو بے مثال تھی ہی، اعلیٰ حضرت کی خاص عطاؤں کے صدقے آپ کے اندر جو محبت رسول اور محبت اہل بیت اور محبت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عالم تھا۔ آپ اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ ایک مرتبہ آپ ایک جلسے میں مدعو تھے، آپ کھانا تناول فرما رہے تھے، ایک خطیب صاحب تقریر کر رہے تھے، دوران خطاب انہوں نے کہا حضرت بلال کا رنگ اتنا کالا تھا، اتنا کالا تھا، اتنا کالا تھا جیسے کہ کوئلہ۔ حضور شیر بے شے اہل سنت نے اتنا سنا ہی تھا کہ آپ نے کھانا چھوڑا، ممبر شریف پر تشریف لائے، خطیب سے مائک آپ نے لیا اور فرمایا کہ اے سامعین، یہ خطیب صاحب جو بیان کر رہے تھے بالکل غلط ہے۔ عاشق رسول سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ بالکل ایسا نہ تھا۔ مجمع حیران و پریشان کہ آخر اس میں غلط کیا ہو گیا۔ حضرت بلال کا رنگ کالا تھا اور خطیب صاحب نے یہی بیان کیا ہے، لیکن واہ رے ادب، واہ رے محبت رسول، واہ رے محبت صحابہ کرام، واہ محبت عاشقان نبی۔ آپ فرماتے ہیں کہ خطیب نے جو بیان کیا بالکل غلط ہے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ بالکل ایسا نہ تھا۔ لوگوں نے پوچھا حضرت پھر رنگ کیسا تھا؟ آپ کا ادب دیکھیں، صحابہ کی محبت دیکھیں۔ فرماتے ہیں حضرت بلال کا رنگ اتنا پیارا تھا، اتنا پیارا تھا، اتنا پیارا تھا جیسے کہ غلاف کعبہ۔ سبحان اللہ، بات وہی ہے لیکن انداز نرالا ہے۔ محبت رسول، محبت صحابہ کا انداز دیکھیں کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ایک نبی کے عاشق صادق حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے، وہاں کوئلے سے تشبیہ آپ کو گوارا نہ ہوئی۔ آپ سوچیں اگر کوئی کاتب وحی الہی امیر المومنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں اور ساتھ ہی ساتھ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں، اور کیسا رشتہ، حضرت ام حبیبہ کے بھائی ہیں، یعنی ام المومنین جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، ان کے بھائی آپ ہیں، اور ان کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے، نازیبا کلمات کہے، بکواس کرے اور اپنے کو حشمتی کہلوائے تو اسے عقل کے ناخن لینے چاہیے، شرم کرنی چاہیے کہ حضور شیر بے شے اہل سنت ہیں جو کوئلے سے تشبیہ کو پسند نہیں کر رہے ہیں، اور کوئی اپنے کو حشمتی کہلوائے اور امیر المومنین کاتب وحی الہی صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بکواس کرے اور پھر اپنے کو بباغ دوحل حشمتی کہلوائے، فتاوی رضویہ کا ناشر و مبلغ کہلوائے، تو اسے چاہیے کہ اپنی گریبان میں جھانکے اور دیکھے اور سوچے کہ کہاں سے اس کے اندر ایسی کمیاں اور بدبختیاں آئیں۔ اس لیے اپنے کو حشمتی کہلوانے سے پہلے چاہیے کہ خود احتسابی کرے کہ کیا وہ
حضور شیر بیش اہل سنت جو اشداء علی الکفار و رحماء بینہم کی تفسیر تھے، کیا ان کے طریقے پر ہیں؟ قسم خدا کہ ایسے لوگ ان کے طریقے پر نہیں ہو سکتے۔ کوئی خاندان سے ہو یا باہر کا ہو، جو مشن سے جڑا رہے گا، حضور شیر بیش اہل سنت کے طریقے کار پہ ہوگا، وہی ہمارے لیے معزز، مکرم، محترم ہوگا۔ اور جو کسی بھی صحابی رسول کی شان میں ادنا درجے کی گستاخی کرے گا، وہ ہمارے لیے مقدس نہیں ہو سکتا، محترم نہیں ہو سکتا۔ اور گستاخی کرنے والوں کی جو حمایت کرے، چاہے وہ قولاً کرے یا خاموش رہ کے حمایت کرے، ہمارے لیے وہ بھی محترم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ صحابی رسول میں سے کسی بھی صحابی کی شان میں گستاخی کرنے والا وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان ہے، اور ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم ناجی اور جنتی فرقے سے تعلق اس لیے رکھتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اس لیے مسلمانوں، محبت رسول کے ساتھ ساتھ محبت اہل بیت اور محبت صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اپنے سینے میں رکھو، اور یاد رکھو ان کی محبت کے بغیر تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں بھی تم پر لعنت ملامت کی جائے گی، اور آخرت میں بھی تمہارے لیے عذاب ہوگا۔ اس لیے کسی بھی صحابی رسول کی شان میں نہ تو گستاخی کریں اور نہ ہی ایسے گستاخوں سے اپنا کوئی تعلق رکھیں۔ الحمدللہ میں خود حشمتی ہوں، اور ناز ہے مجھے اپنی حشمتیت پر کہ حضور شیر بیش اہل سنت مظہر اعلیٰ حضرت کے خاندان سے، ان کے سچے پیروکاروں سے میرا رشتہ و تعلق ہے۔ ان کے بڑے شہزادے، جنہیں دنیا حضور مشاہد ملت علیہ رحمت و رضوان کہتی ہے، ان سے شرف بیعت اور اجازت کا بھی شرف مجھے حاصل ہے۔ اور حشمتیت کا مطلب ہی ہے محبت خدا و رسول کے ساتھ ساتھ محبت اہل بیت، محبت صحابہ، اسلاف کی تعظیم، بزرگوں کی تعظیم، تعلیمات اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے گامزن رہنا، اور فتاوی رضویہ شریف کی صرف ماننے کی دعوے داری نہیں بلکہ اس پر کامل طریقے سے عمل پیرا ہونا، اسی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، جس کی تعریف و توصیف اور جس کے لیے دعا سید العلماء ماہروی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ یا الہی مسلک احمد رضا خان زندہ باد، حفظ ناموس رسالت کا جو ذمہ دار ہے۔ اس لیے پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آپ پائے رسول تھام لے، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ دعا ہے مولا تعالی ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے، اعلیٰ حضرت کے خانوادے سے سچی پکی محبت عطا فرمائے، خانوادے شیر بیش اہل سنت سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور شیر بیش اہل سنت کے مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔